السلام علیکم میرے بہت محترم سامعین، میرے ہاتھ میں کتاب ہے فقیر نگری جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی۔ اس کی ابھی نشست نمبر 7 میں پڑھ رہی تھی، جس میں بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ روحانیت میں جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ان کو اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ مل سکتا ہے۔ ٹاپک ہے راہ سلوک میں گائیڈ کی اہمیت۔ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے گورنمنٹ سروس چھوڑی تو کینٹ میں دی گئی گورنمنٹ کی رہائش گاہ بھی واپس کرنا پڑی۔ وسائل زیادہ نہیں تھے، اس لیے موجود وسائل میں رہتے ہوئے علامہ اقبال ٹاؤن میں واقع یہ گھر خریدا۔ اس گھر میں ڈرائنگ روم کا جو ڈائننگ ایریا تھا، اس حصے میں ڈارک کلر کارپیٹ بچھا ہوا تھا اور دروازے کے قریب کا کونا میری عبادت کا ٹھکانہ تھا۔ والدہ صاحبہ نے بھی جب نماز پڑھنا ہوتی تو وہ اس جگہ آ کے نماز پڑھ لیتی تھی۔ ان دنوں ایک عجیب ایکسپیرینس ہوا کہ جب بھی آفیشیل ٹور پر جاتا تھا تو کارپیٹ کے اوپر گیلی لکیریں دکھائی دیتی۔ کارپیٹ کا رنگ گہرا ہونے کی وجہ سے وہ لکیریں بہت واضح نظر آتی، جیسے کوئی بیل یورینیٹ کرتا ہوا سڑک سے گزرتا ہے تو ایسی زگ زیگ لائنیں ہوتی تھیں۔ ٹور سے جب بھی میری واپسی ہوتی تو یہ لائنیں موجود ہوتی اور ان سے بڑی بری اسمیل آیا کرتی، بہت ہی اسٹرانگ اسمیل۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ہے کیا۔ ایک روز قبلہ بڑے شاہ صاحب یعنی سید یعقوب علی شاہ صاحب میرے ساتھ اس گھر میں تشریف لائے۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کچھ وارداتیں جو پڑھائی کے سلسلے میں میرے ساتھ پیش آ رہی تھیں ان کا ذکر میں قبلہ بڑے شاہ صاحب سے کر رہا تھا۔ تب اسی ضمن میں مجھے یہ بات بھی یاد آ گئی۔ میں نے ان سے کہا، حضور ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، میں جب بھی اوور نائٹ کہیں باہر ٹور پر جاتا ہوں تو یہ جو سامنے کارپیٹ ہے اس پر گیلی لکیریں ہوتی ہیں۔ میری بات سن کر انہوں نے دریافت کیا، کیا تم نے یہ گھر حال ہی میں خریدا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمانے لگے، رہائش کے نقطۂ نظر سے یہ کچھ زیادہ اچھی جگہ نہیں ہے۔ اس کے باہر والی دیوار کی بنیادوں میں جنات کا ٹھکانہ ہے۔ دوسرے، یہاں تمہیں شیطان تنگ کرتا ہے۔ جب تم یہاں ہوتے ہو تو پڑھائی ہوتی رہتی ہے۔ اس پڑھائی اور عبادت کی وجہ سے وہ تمہیں تنگ نہیں کر پاتا۔ تمہارے چلے جانے کے بعد چونکہ یہاں عبادت کم ہوتی ہے اس لیے وہ پیشاب کر جاتا ہے۔ وہ تم سے اسی طرح بدلہ لے سکتا ہے، اس طریقے سے بدلہ لے کر وہ تمہیں تنگ کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، اب اس کا کیا حل ہے؟ بولے، بس ہو گیا حل، آج کے بعد یہ سب نہیں ہوگا۔ یہ سن 1979 یعنی 1979 یا 1980 کا ذکر ہے۔ اس روز کے بعد سے اب تک کبھی دوبارہ ایسا نہیں ہوا۔ اسی طرح میرے ساتھ ایک اور ایسا سلسلہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑی مشکل آنے والی ہوتی ہے یا میں کسی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہوتا ہوں تو اس سے چند ماہ قبل میں ایک خواب دیکھتا ہوں، ورنہ عموماً میں رات کو خواب نہیں دیکھتا کیونکہ رات کو سوتا نہیں۔ البتہ صبح کی نماز کے بعد جب سوتا ہوں تو جو خواب دیکھتا ہوں وہ بالعموم 100% سچے ہوتے ہیں۔ اس اکثر دکھائی دینے والے خواب میں 10 محرم کا جلوس دیکھتا ہوں جس میں ماتم ہو رہا ہوتا ہے۔ جتنی بڑی مصیبت ہوگی اسی نسبت سے بڑا ماتم دکھائی دے گا۔ اگر بڑی مصیبت آنے والی ہے تو چھریوں اور زنجیروں والا ماتم دکھائی دیتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد میں کسی پیر صاحب کے پاس گیا ہوں کہ بتائیں میں کیا کروں۔ یہ حقیقت ہے اور میرا اس پر ایمان ہے کہ راحت اور مشکل اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اچھا وقت میں گزارتا ہوں تو مشکل وقت میری جگہ کوئی دوسرا تھوڑی گزارے گا۔ اس لیے میں خود سے کہتا ہوں کہ آرام سے بیٹھو، مشکل آئے گی اور گزر جائے گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس روز دوران گفتگو میں نے بڑے شاہ صاحب سے اس خواب کا بھی تذکرہ کیا۔ تب انہوں نے فرمایا کہ دیوار کی بنیادوں میں مقیم جنات کی وجہ سے تمہیں متوقع مشکلات کی خبر اس انداز میں ملتی ہے۔
इस बार बुध को कराची में एक पढ़ी लिखी खातून जो किसी वडेरे की बीवी हैं दुआ के लिए आईं, तो उन्होंने एक सवाल पूछा, शाह साहब, दूसरे लोगों की तरह मुझे भी आपके बारे में बहुत तजस्सुस रहता है। मैंने किसी साहब से आपके बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के पास जाना हराम है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास जिन्नात होते हैं। जिन्नात ऊपर आसमान पर जाते हैं और वहाँ होने वाली गुफ्तगू सुनकर इनको खबर कर देते हैं। यूँ ये लोगों को कुछ बातें बता देते हैं। ये सारी बात करने के बाद वो खातून कहने लगी, शाह साहब, मैं जानना ये चाहती हूँ कि क्या आपके पास आना वाकई हराम है? सामिन मोहतरम, इससे पहले कि हम मज़ीद इस टॉपिक को डिस्कस करें और उन खातून ने जो सवाल किया उसका जवाब और आगे वाला कंटेंट आपके साथ शेयर करें, आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में इसको कंटिन्यू करेंगे और शाह साहब ने इस हवाले से क्या फ़रमाया इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। राह सुलूक में गाइड की अहमियत, इसमें बहुत से दिलचस्प नुक्ते, इल्मी बातें हम सबको सीखने समझने का मौका मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।